اور ہم اس پہ کوئی غصہ نہیں کھائیں گے، ہم صرف آپ کو عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یعنی جو خدا رسول کا تعارف ہمیں کتابوں سے ہوتا ہے وہ اور ہے، اور جو بابے جس طریقے سے ان کا تعارف کروا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور رسول خدا کو مانتے ہیں، نہیں، اسی رسول کو مانتے ہیں، اسی خدا کو مانتے ہیں وہ۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے جی ہمارے بزرگوں کا ہمارا خدا اور ہے، تو یہ ان کو بھی پتا ہے میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں، اور اگر پھر بھی سمجھنا نہ آئے سر، آپ کے اپنے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لینگویج یوز کی ہوئی ہے۔ لیں آج نئی بات لے لیں، اعلیٰ حضرت نے نا دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیوبندی اور اہل حدیث، جس کو وہ کمبائنڈ طور پہ وہابی کہتے ہیں، یہ اللہ کے گستاخ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب کا نام ہے سبحان سبوح، پاک اور جس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ اللہ کے دفاع پہ انہوں نے لکھی ہے۔ جس طرح حسام الحرمین رسول اللہ کی عصمت کی دفاع پہ انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں نا، اللہ کے خلاف دیوبند اور اہل حدیث کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں نا وہ ہائی لائٹ کی ہیں اس کتاب میں، سبحان سبوح۔ اس میں درجنوں جگہ لکھتے ہیں وہ وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا، وہ ہر الٹی بات نا وہ اس خدا کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں وہابیوں کا خدا تو یہ کرتا ہے، وہابیوں کا خدا تو کشتی لڑتا ہے، وہابیوں کا خدا تو یہ کرتا ہے، وہ ساری گندی گندی باتیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہابیوں کا خدا کون ہے، اللہ۔ تو وہ جب آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے ان کا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، وہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہابی ہمارے اس خدا کے ساتھ جو ان کا بھی خدا ہے، اللہ ہے، اس کے ساتھ وہ کوالٹیز منسوب کر رہے ہیں جو اس اللہ کی نہیں ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہابیوں کا خدا علیحدہ ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں وہابیوں کا، تو وہابی کس خدا کو مان رہے ہیں؟ وہ کہیں گے وہ وہابیوں کا خدا سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ تم نے ہمارے خدا کے ساتھ جو کوالٹیز منسوب کی ہیں نا وہ غلط کی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کہتے وہابیوں کا خدا جھوٹ بھی بولتا ہے، اور رشید احمد گنگوئی نے لکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے تے انہاں دا علمی لیول جے، انہاں نوں محال اور مقدور دا فرق ہی نہیں پتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر دا مطلب نہیں ہے کہ آپ محال چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب کر دیں، یہ محال چیزیں ہیں۔ جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا رہتا ہی نہیں ہے، پھر جو پیدا ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کہیں جی خدا چاہے تو ایک خدا اور بنا لے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ محال ہے، کیونکہ خدا کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا۔ اور اس کو سپورٹیو قرآن حکیم کی وہ آیت بھی ہے سورہ الزمر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا۔ اللہ نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ میں اگر کسی کو بیٹا بھی بناتا نا تو وہ مخلوق ہی ہوتی، وہ میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا بیٹا انسان ہے تو جن کا بیٹا جن ہے تو اللہ کا بیٹا بھی الہ ہو جانا تھا، نہیں، ہونی وہ مخلوق ہی تھی، کیونکہ یہ امپاسبل ہے، یہ محال ہے کہ ایک گاڈ اور بن جائے۔ گاڈ ایک ہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوگا۔ آپ کو کہ جی اللہ چاہے بھی تو نہیں بنا سکتا، جناب یہ محال ہے، اللہ کی ڈیفینیشن کے خلاف ہے، اور جو چیز بائی ڈیفینیشن غلط ہو، کچھ چیزیں ڈیفینیشن ہے نا، تو یہ محال اور مقدور کی یہ علم الکلام کی بحثیں ہیں۔ اور ویسے تو یہ کہتے ہیں ہمیں علم الکلام بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ۔ تو رشید احمد گنگوئی نے وہ لکھا نا اللہ جھوٹ، اس کے اوپر پھر انہوں نے رد کیا کہ ان کا خدا تو جھوٹ بھی بولتا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا، ادھر نہیں ان کو خیال آتا کہ جی وہابیوں کا خدا اور ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خدا ہی ہے۔ تو سب میرے بھی اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یا اس کو مزید سمجھ لیں، کتابوں کا خدا اور ہے، وہابیوں کا خدا اور بقول اعلیٰ حضرت کے، اور آپ بابیوں کا خدا اور بقول میرے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی جب ان کو ان کی اس کے اوپر مفادات پہ ضرب پڑتی ہے نا، دم پہ پاؤں میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں ہماری دم تو ہے نہیں ہے، تو میں وہ نہیں کہتا، مفادات پہ جب اپنے ان کے ضرب پڑتی ہے نا، پھر یہ علمی ڈسکشنز کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کتاب آپ ذرا سبحان سبوح پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں انہوں نے جگہ لکھا ہے وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا، تو خدا تو ان کو بھی پتا تھا کہ سیم ہے۔ تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ابھی بھی آپ کے اقدامات ناکافی ہیں، ابھی مزید ضرورت ہے کہ آپ اس میں جو جو میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اس کو امپروو کریں،
تاکہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہے نا ان تک صحیح دین ٹرانسفر ہو سکے. باقی ہم تو سمجھا سکتے ہیں, باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو میرا 71B مسئلہ ہے, آج سے آلموسٹ 9-10 سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اور آپ دیکھیں ان چیزوں کے بعد میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا, نہ ان کے ماننے والوں کو, صرف علمی اختلاف کیا ہے. یہ ضرور بتایا کہ عقیدہ کفری ہے, لیکن خوارج کا طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا کہ تکفیر کروں, حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں. میں نے ان کی کبھی تکفیر نہیں کی, صرف علمی طریقے سے اختلاف کیا ہے. تو آپ بھی ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کی بجائے علمی طریقے سے ہمارے ساتھ اختلاف کریں. ہمارا مقصد کسی بزرگ کو بدنام کرنا نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کا دفاع کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟